السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسراء و معراج کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ سفر اسراء بیت الحرام سے بیت المقدس تک کے سفر کو کہا جاتا ہے، اور معراج زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی زیارت کروانے کے بعد، تمام انبیاء کی امامت کروانے کے بعد، آپ کی پھر تواضع کرنے کے بعد، پھر جب جبریل علیہ السلام آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو پہلے آسمان پر لے گئے،
آپ نے دستک دی، آگے سے سوال و جواب ہوا، پوچھا کون ہے، تعارف ہوا، جس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العزت ان کو کوئی خبر نہ دے دے۔ ہم نے سنا کہ پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان کے اوپر جا کر یحییٰ اور ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں خالہ زاد کزن ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے ان دونوں انبیاء کو ایک ہی آسمان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ دوسرے آسمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان سے ملاقات کی اور دیکھا۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو تیسرے آسمان پر لے گئے۔ یہاں تک اپنے بات کو گزشتہ جمعے چھوڑا تھا۔ تیسرے آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کے آدھے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ وہ ایسے نبی تھے کہ جن کے والد بھی نبی تھے، جن کے دادا بھی نبی تھے، جن کے پردادا بھی نبی تھے، اور اس عظیم نبی کا نام سیدنا یوسف علیہ السلام تھا۔ جبریل علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا، کہا کہ یہ آپ کے بھائی یوسف ہے، انہیں سلام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ سلام کے بعد اس یوسف پیغمبر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ ہر ایک پیغمبر نے سلام و دعا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان کی سیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کر چوتھے آسمان پر داخل ہوتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام بھی آپ کو کہتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوتھے آسمان کے حوالے سے جب بات کی، ادریس علیہ السلام کا جب ذکر کیا، تو وہاں پر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھی، تلاوت کی کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی ادریس کے حوالے سے کہا کہ وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے ان کو ایک بلند مقام کی طرف بلند کیا، عظمت دی، شرف بخشا۔ وہ ادریس نبی کے حوالے سے جو آیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی تھی، پیغمبر علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر ان کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ آیت کی تلاوت بھی فرمائی۔ پھر پانچویں آسمان کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ہمراہ گئے، تو وہاں پر آپ کی ملاقات جس عظیم پیغمبر سے ہوئی، وہ پیغمبر جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، آپ کے وزیر بھی تھے، آپ کے جانشین بھی تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جن کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ جبریل نے آپ نے جب تعارف کروایا تو آپ کو سلام کرنے کا کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نبی نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے۔ چھٹے آسمان پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جس عظیم نبی سے ہوئی، اس نبی کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا۔ انہوں نے بھی اس انداز سے سلام و دعا کے بعد آپ کو جب خوش آمدید کہا، تو رخصتی کے وقت جب آپ رخصت ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ پڑے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی ھذا غلام، ربی ھذا غلام بعثته بعدی يدخل من امته الجنہ اکثر مما يدخل من امتی۔ اے میرے رب، یہ جو نوجوان
اس کو آپ نے میرے بعد مبعوث کیا، اور اس کی جو امت ہے وہ میری امت کے حساب سے، یعنی کہ اس کی امت اتنی بڑی ہے اور اس کی امت کے اتنی کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور میری امت بہت تھوڑی ہے اور میری امت کے بہت سے کم افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس بنا پر وہ رونے لگ پڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو رونا ہے یہ حسد کی بنیاد پر نہیں تھا، کیونکہ حسد کا تو عالم بالا کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں پر اس قسم کی کوئی بیماریاں انسان کے دل و دماغ کے اندر تو پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا جو رونا ہے وہ اس بنا پر تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے اوپر جو اتنی محنت کی تھی، تو ان کی قوم نے، اکثریت نے ان کی تابع داری نہیں کی، ان کے ساتھ وفا شانی کا اظہار نہیں کیا، تو جس بنا پر ان کی امت، پیروکار جو امت ہے وہ کم تھی، اور پھر ان کی جو نبوت تھی اس کا سلسلہ بھی ایک وقت تک محدود تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے جس نبی کی بعثت ہو اور دنیا میں جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اور جو جو بھی عمل کریں گے ان تمام عملوں کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اس امت کی طرف مبعوث کیے گئے نبی کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی امت ہے، اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا اجر کا، کہ لوگ آتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ان تمام لوگوں کا، تمام امت کے ایک ایک فرد کا جو اجر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ قیامت تک مسلسل بڑھتا ہی جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ عمل کا سلسلہ تھا، جو اجر ان کی طرف جو منتقل ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ تو ختم ہو گیا امت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی، نہ ان کے آج اس دنیا کے اندر نہ کوئی پیروکار ہیں، نہ ہی ان کی تعلیمات کے اوپر کوئی عمل کرنے والے لوگ آج موجود ہیں۔ تو اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے اپنی امت کے لوگوں پر، کہ جنہوں نے بہت ہی کم لوگ تھے اس کی امت میں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں یہ امید تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہی سب سے بڑا نبی بنایا ہے، جتنا رتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے میرے بعد کسی اور کو عطا نہیں کرے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام، اتنا شرف بخشا ہے کہ یہ جو اعزاز ہے کہ ساتوں آسمانوں کی جو سیر کروائی جا رہی ہے، یہ اعزاز کسی اور نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا، تو اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب رخصت ہوئے، آپ نے جب یہ سارا واقعہ بیان کیا تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان کیا کہ موسیٰ جو ہمارا نبی بھائی ہے وہ دبلے پتلے تھے، گنگریلے ان کے بال تھے، گندمی ان کا رنگ تھا، اور لمبے قد کے تھے، اور ان کے وجود سے، ان کی شکل و صورت سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی از شروع قبیلے کے کوئی فرد ہو۔ ایک قبیلہ تھا وہاں پر از شروع، تو اس قبیلے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا۔ تو یہ چھٹے آسمان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس جلیل القدر نبی سے ہوئی جن کا نام موسیٰ تھا، اور پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آخری آسمان کی طرف، ساتویں آسمان جو کہ آخری آسمان ہے، اس کی طرف لے کے چلے گئے۔ وہاں پر جب آپ داخل ہوئے ساتویں آسمان پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ بیت المعمور جیسے زمین کے اوپر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ایسے ہی ساتویں آسمان کے اوپر یہ بیت المعمور ہے۔ یہ بیت المعمور جس کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قسم بھی کھائی ہے، وَالطُّورِ وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، قسم ہے بیت المعمور کی۔ ہر آسمان کے اوپر جیسے زمین کے اوپر بیت اللہ ہے، آسمان دنیا کے اوپر بھی اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت العزہ ہے۔ اسی طریقے سے ساتوں آسمانوں کے اوپر، ہر آسمان کے اوپر ایک ایک گھر ہے جس کے اندر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور ساتویں آسمان کے اوپر اسی بیت اللہ کی سیٹ میں ہی
بیت العزہ ہے، پھر اوپر دوسرے گھر ہیں، پھر اس کی سیٹ میں بالکل بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کے ساتھ ایک شخص، ایک نبی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے، انہیں سلام کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو بڑی محبت، بڑے پیار اور بڑی محبت والے انداز سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تحفے بھی دیے دعاؤں کی صورت میں، اور آپ کی امت کے ساتھ بھی اس ابراہیم نبی علیہ السلام نے بے پناہ محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو میرے باپ بھی لگتے ہیں، انہوں نے مجھ سے اتنی محبت اور میری امت کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم زمین پر جاؤ تو جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ خوش نصیب ہے یہ امت جس کو ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنا سلام کہہ رہے ہیں، اس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ کے اوپر بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ دعا ہے کہ پیغمبر کے ذریعے آپ کو بھی السلام علیکم، کہ آپ کے اوپر اللہ رب العزت سے سلامتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت محمدیہ کو سلام بھیجا اور کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جو جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی عمدہ مٹی ہے، اور جو جنت کا پانی ہے وہ بڑا ہی میٹھا پانی ہے، اور جو اس کی زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، اس کو شجرکاری کی ضرورت ہے، اور جو اس چٹیل میدان کی جو شجرکاری ہے وہ کیا ہے؟ اپنی امت کو بتا دینا کہ وہ سبحان اللہ ہے، وہ الحمدللہ ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ 5 کلمات ابراہیم علیہ السلام نے سکھائے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت سے جا کر کہنا کہ اس کے ذریعے سے اس چٹیل میدان کو تم آباد کرو۔ تمہاری زبانوں سے یہ جو معراج کے تحفے ملے ہیں اس امت محمدیہ کے لیے، ان تحفوں میں سے سب سے پہلا تحفہ یہ تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، اور تحفوں کا بھی ذکر کریں گے جو اس امت کے لیے خاص طور پر انبیاء نے دیے، اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ پہلا تحفہ یہ تھا کہ آپ کو یہ ذکر دیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا ذکر ہے کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے۔ آپ اپنی زبان سے یہ کلمات کہیں، چاروں یا 5 تسبیحات کہیں، جنت کے اندر آپ کے نام کے پودے اگیں گے۔ آپ نے اس چٹیل میدان کو، جس کی زمین بڑی عمدہ ہے، بڑی زرخیز ہے، کستوری ہے، اس کی جو مٹی کستوری ہے، تو آپ نے اس زمین کو آباد کرنا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے۔ جتنی اللہ رب العزت کا آپ ذکر کریں گے، یہ کلمات کہیں گے، ویسے ہی وہاں پر درخت ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبانوں سے ہر وقت ذکر الہی جاری رہے ان کلمات کی صورت میں، جو کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، تاکہ ہماری جنت زرخیز جنت باغات سے بھر جائے، سبز و شاداب ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا کہ ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ میں نے خود کو ان کے مشابہ پایا ہے۔ میری شکل و صورت اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے بہت ملتی تھی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے اوپر 7 ان انبیاء سے ملاقات کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ملاقات کے بعد اس گھر کے ساتھ جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیت المعمور، چونکہ ابراہیم علیہ السلام زمین کے اوپر جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ اس کے بانی تھے، انہوں نے وہ گھر بنایا تھا، تو ہر عمل کی ایک جزا ہوتی ہے، ایک اس کا اجر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو آخری آسمان کے اوپر جو گھر ہے اللہ کا بیت المعمور، اس کی بھی ملکیت ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بیت اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، بیت اللہ کو بنانے والے ہیں، اس کو آباد کرنے والے ہیں،
اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور کا بھی متولی ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. پھر بیت المعمور کے اندر ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے اور جبریل علیہ السلام نے اس کا تعارف کروایا کہ یہ بیت المعمور ہے. یہ وہ گھر ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور اس میں جو فرشتہ ایک بار داخل ہو جائے دوبارہ قیامت تک کے لیے اس کی کبھی باری نہیں آئے. اس بیت المعمور کے اندر ایک مرتبہ نماز ادا کرنا، اس کا طواف کرنا ہر ایک فرشتے کے اوپر فرض ہے، اور اس میں ایک مرتبہ جو حاضری ہوتی ہے یہی فرشتوں کی پہلی اور آخری حاضری ہوتی ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی جو نوری مخلوق ہے اس کی تعداد کتنی زیادہ ہے کہ 70,000 فرشتے یومیہ کے حساب سے اس کے اندر عبادت کرتے ہیں. پھر قیامت تک کے لیے کسی ایک کی باری نہیں آئے گی. اب آپ اندازہ کریں جب سے کائنات بنی ہے وہ قیامت تک کے لیے 70,000 کے ساتھ لگا ہی نہیں سکتے. کتنی اللہ کی مخلوق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کی زیارت کرائی گئی، آپ کو دکھایا گیا. تو پھر اس کے بعد بیت المعمور کی زیارت کے بعد جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا کے پاس چلے گئے. سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس درخت کے پاس لے کر گئے، اس کا جو پھل تھا وہ حجر کے مٹکوں کی طرح تھا. حجر سعودی عرب کے اندر ایک شہر ہے، اس کے مٹکے جو گھڑا ہوتا ہے وہ بڑے مشہور ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حجر کے مٹکوں کی طرح اس کے پھل تھے، اور اس بیری کے درخت کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کی مانند تھے. تو جبریل علیہ السلام نے اس بیری کے درخت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ہذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس درخت کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کے رنگوں کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ما ادری ما ہی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے. اس کی خوبصورتی، اس کا حسن ایسا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایک فرد بھی، کوئی ایک نبی بھی اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. ایسی اس کی خوبصورتی ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جیسے کہ جب چھا رہا تھا اس سدرہ بیری کے اوپر جیسے کوئی چیز چھائی ہوتی ہے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو اس کے اوپر ایک پردہ آیا تھا جو کہ موتیوں یاقوت کی مانند تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیری کے درخت کے رنگوں کو دیکھتا تھا تو میں نہیں بیان کر سکتا کہ اس کے رنگ کیسے تھے، میں نہیں پہچان سکتا کہ اس کی کیا کیفیت تھی، کیا اس کی حیثیت تھی. تو یہ سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، المنتہا کہتے ہیں آخری حد. یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جب زمین سے کوئی بھی چیز جاتی ہے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر رک جاتی ہے، اور پھر اوپر اللہ کے پاس سے جو بھی چیز نیچے آتی ہے وہ اس سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر رک جاتی ہے. یہاں سے آگے فرشتے وصول کر کے زمین تک لے کے آتے ہیں، اور زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ آگے سدرۃ المنتہا سے آگے جو دوسرے فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے خصوصی، وہ چیز وہاں سے وصول کرتے ہیں اور آگے اللہ رب العزت کے پاس لے جاتے ہیں. فرشتوں کا علم سدرۃ المنتہا تک ہی ہے، اس سے آگے فرشتوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے. صرف ایک نبی کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئی ہیں، جہاں پر نہ کوئی فرشتہ گیا ہے نہ کوئی اور نبی گیا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ شرف اور یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کو سدرۃ المنتہا سے آگے تک لے کے گئے. تو یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام جہاں پر پہنچ کر سب چیزیں رک جاتی ہیں، یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت کو دیکھا، اور پھر میں نے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی 4 نہروں کو دیکھا، 4 دریاؤں کو دیکھا، جن میں سے 2 نہریں 2 دریا پوشیدہ تھے اور 2 نہریں ظاہر تھی، واضح تھے. تو میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو جبریل نے کہا یہ جو 2 نہریں پوشیدہ ہیں یہ جنت کے اندر بہتی ہیں، اور جو 2 نہریں اس میں واضح ہیں، ظاہر ہیں، وہ زمین کے اوپر بہتی ہیں، جس میں سے ایک کا نام دریا فرات ہے اور دوسری کا نام دریا نیل ہے.
یہ زمین کے اندر بہتی ہے، اور دریا نیل جو افریقہ کے ممالک کے اندر بہتا ہے، اور دریا جو فرات ہے جو کہ ترکی سے نکلتا ہے اور شام کے اندر سے ہوتا ہوا عراق کے ملک عراق کے اندر بھی بہتا ہوا جاتا ہے۔ یہ دو دریا ہیں، دریا نیل اور جو دریا فرات، یہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتے ہیں، یعنی کہ جنت سے نکلتے ہیں، یہ زمین کے اندر بہتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن ہمارا اس حدیث کے اوپر ایمان ہے۔ اسی کا نام، اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، ایمان لانا۔ ہمارے نبی نے یہ فرما دیا تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دریا نیل اور دریا فرات یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا معراج کے موقع پر ان کی جو اصلی شکل و صورت ہے، آپ نے اس کے اندر جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اس سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو زمین کے اوپر ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی جبریل کو جب دیکھا تو میں دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، جبریل کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا بڑا ایک پر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، ایک پر جب اتنا بڑا ہو اور 600 پر ہو تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی وہ مخلوق ہوگی، ایک فرشتہ۔ تو آپ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے ہیں، اتنے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، اتنی ان کی خوبصورتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جبریل کو اس حالت میں بھی دیکھا کہ جب ان کے دل کے اندر اللہ کے خوف اور خشیت اور ہیبت الہی جب طاری تھی تو میں نے دیکھا کہ اس حالت کے اندر جبریل کی حالت یہ ہو گئی تھی جیسے ایک پرانا بسیدہ پھٹا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، ویسی اس کی حالت تھی۔ اب جبریل فرشتوں کے سردار، سب سے بڑے فرشتے، ہر نبی کے پاس آنے والے، ہیبت الہی سے ان کے دل کی یہ کیفیت ہے، ان کی یہ حالت بن جاتی ہے جیسے کہ بسیدہ پھٹا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہم کتنے نڈر، کتنے بے خوف ہیں۔ جب فرشتوں کے سردار کی یہ حالت ہے تو پھر ہمارے دلوں کے اندر خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اب وہ فرشتہ جس کے دل کے اندر کبھی بدی کا، کبھی برائی کا کبھی تصور ہی پیدا نہیں ہوا، جن سے کبھی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، ان کی یہ کیفیت، اور کہاں ہم قدم قدم پر گناہ کرنے والے، قدم قدم پر ہر آہٹ میں اپنے ذہنوں کے اندر برے خیالات کو لانے والے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، کیا اللہ کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے، کیا اس کو جواب دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی اصلی حالت میں دیکھی، پھر خشیت الہی جب ان کے اوپر طاری ہوئی، وہ کیفیت بھی آپ نے بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ بھی کرایا گیا، جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی۔ جنت کے ہار جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں، موتیوں یاقوت سے بنے ہوئے چمکیلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی سیر کے دوران میں ایک ایسے دریا پر پہنچا جس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے تھے، اور اس دریا کے جو کنارے سونے کے بنے ہوئے تھے، دونوں کنارے خلادار موتیوں کے قبوں پر مشتمل تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوثر نہر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر نہر عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر یہ کوثر نہر بھی دکھائی گئی جس کے کنارے سونوں کے تھے اور اس کے دونوں کناروں کے اوپر موتیوں جیسے کبے بنے ہوئے تھے، اتنی خوبصورتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نہر کے اندر ڈالا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی مٹی نہایت ہی خوشبودار کستوری ہے، ایسی اس کی مٹی ہے، کستوری کی مانند ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر پڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں ہیں وہ موتی ہیں، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے، اور اس نہر کا جو پانی ہے وہ موتیوں اور یاقوت کے اوپر بہتا ہے۔
یعنی کہ اس کے جو سنگریزے ہیں وہ موتی اور یاقوت کے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نہر کے اوپر اس کے اندر ایسے پرندے ہیں کہ جن پرندوں کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی مانند ہے. یہ بات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ پرندے کتنے خوش خرم ہوں گے جو اس کوثر نہر کے اوپر منڈلا رہے ہوں گے, اس کے اندر گھوم پھر رہے ہوں گے, کتنے خوش خرم ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, جو ان پرندوں کو کھانے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ خوش خرم ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پر اکٹھا فرمائے. ہم سب اللہ رب العزت ہمیں بھی حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام پلائے. ہمارے اعمال اللہ رب العزت ایسے بنا دے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں. ایسی خوبصورتی, ایسے عجیب و غریب مناظر کہ جب انسان معراج کے جب واقعات کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے, یقیناً دل چاہتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر انسان آخرت میں چلے جنت کی سیر کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی سیر کے دوران مجھے پوچھا کہ یہ آہٹ کس چیز کی ہے, یہ کیسی آواز ہے. تو جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے ایک صحابی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے جو چلتے زمین پر ہے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر آئے, آ کر پوچھا بلال کہاں ہے. بلال کو بلایا, کہا بلال میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے. بلال جو کہ مؤذن ہیں, جنہوں نے توحید کی خاطر قربانیاں دی. اللہ رب العزت کو کلمہ توحید کے اوپر مر مٹنے والے لوگوں کی قربانیاں اتنی پسند ہیں کہ ان کو جنت کے اندر اللہ رب العزت کی عزت کتنے اعزاز بخشتا ہے. گرمی کے اندر سخت تپتی ہوئی ریت کے اوپر بلال کو لٹایا گیا اور وہ احد احد اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, صرف اور صرف ایک اللہ ہے, یہ صدائے بلند کر رہے ہیں. عقیدہ توحید کے اوپر مر مٹنے والے لوگ اللہ رب العزت کے بڑے محبوب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں. آپ کو ایک جانب سے بڑی پیاری خوشبو آئی, بڑی خوشگوار مہک محسوس ہوئی. آپ نے تعجب سے چونک کر دیکھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. جبریل سے پوچھا ما ہاذی الرائحہ طیبہ, یہ پکیزہ, یہ مہک, یہ عظیم مہک کس چیز کی ہے, خوشبو کس چیز کی ہے, خوشگوار خوشبو کس چیز کی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کی جو بیٹی تھی, فرعون کی بیٹی کو جو کنگھی کرنے والی جو عورت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی ایک ملازمہ تھی جو اس کے سر پہ کنگھی کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ دوران کنگھی کرتے ہوئے اس کی کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. فرعون کی بیٹی نے کہا کیا تیرا بسم اللہ سے مراد میرے باپ ہے, یعنی میرے باپ کے نام کے ساتھ. اس نے کہا کہ نہیں, بسم اللہ سے مراد وہ پروردگار ہے جو میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تیرا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے. اس نے کہا ہاں. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو ہے تو بتا دے. بے خوف و خطر ہو کر کہا, بڑی جرأت دلیری سے کہا, جا اپنے باپ کو جا کے بتا دے. فرعون کو جب اس کی بیٹی نے بتایا اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے اس عورت کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے. تو اس عورت نے کہا ہاں, میرا اور تیرا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے. آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ نہیں کیا. فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑے برتن کو جلایا جائے, اس کے اندر تیل ڈال کر اس کو خوب پکایا جائے, تپایا جائے. فرعون کے حکم سے ایک خوب بڑے برتن, بڑی دیگ کے اندر, ایک بڑی پرات کے اندر تیل کو ابالا گیا, خوب تپایا گیا. اور جب وہ خوب تپ گیا تو فرعون نے کہا کہ اس عورت کو اور اس کے سارے بچوں کو اس آگ کے اندر ڈال دو. اب اس عورت نے کہا کہ میرا ایک مطالبہ ہے, میری خواہش ہے, میرے بچوں کے مرنے کے بعد ہم سب کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا. فرعون نے کہا کہ میرا تجھ کے اوپر یہ حق ہے, تیری میں اس وعدے کو پورا کروں گا. فرعون نے ایک ایک کر کے اس کے بچے کو اس آگ کے اندر, اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا. اس عورت کے سامنے اس کے بچے جل کر کوئلہ بن گئے, ہڈیاں الگ ہو گئی, جل گئے. اس عورت کے ہاتھ پہ ایک شیرخوار بچہ تھا, اس کے ہاتھ کے اوپر. اب اس بچے کی باری تھی.
جیسے اس بچے کی باری آئی، عورت کو اس بچے کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، شیرخوار بچہ تھا، بھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب وہ اس بچے کی محبت کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، ہچکچائی گئی۔ اب یہ بچہ جو ماں کی گود میں ہے، ماں کی گود میں وہ بچہ ہے، اس کی زبان سے کلمہ نکلا، یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے اماں جان، بے خوف و خطر ہو کر کود جائیے، ڈریے مت، کیونکہ جو جہنم کا جو عذاب ہے وہ دنیا کے عذاب کے حوالے سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے اس جہنم کی آگ کے مقابلے بہت ہلکی ہے۔ جب اس بچے کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اس عورت نے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا اور اس آگ کے اندر، اس تیل کی کڑائی کے اندر کود گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بڑا تعجب کیا کہ اس عورت نے کلمہ توحید کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کیسے قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کلمہ توحید کے اوپر قربانی جو اس عورت نے دی تھی، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر ہے اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو بھی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگی تو بڑے تعجب کیا، خوشگوار محسوس آپ کو بڑی محسوس ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر اس عورت کو دکھایا نہیں گیا، عورت نہیں دکھائی گئی بلکہ اس کی خوشبو دکھائی گئی، یعنی کہ جنت کے اندر بھی پردہ ہے۔ تو توحید کی خاطر قربانیاں دینے والے جو لوگ ہیں اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم عقیدہ توحید کے اوپر بھی سمجھوتے کر لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید جس کے اوپر ہمیں مر مٹنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی لرزش، کمزوری نہیں آنی چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے۔ اس کے اوپر ڈٹنے والے لوگوں کو یہ اللہ رب العزت نے عمل کیا ہے، ہمیشہ سلامت رکھا ہے، دنیا میں ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے بلال کو مقام عطا فرمایا تو اسی کلمہ توحید کی بنا پر عطا فرمایا، اور وہ عورت کو اللہ رب العزت نے جو جنت کے اندر اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اس ایک کلمے کی وجہ سے، بسم اللہ کے، اس نے اللہ کا نام لیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئی۔ فرعون کے سامنے اگر وہ ذرہ برابر بھی کہتی کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر کہتی، دل سے اگرچہ وہ مانتی ہے اللہ کو پتہ ہی رہتا ہے، لیکن فرعون کے خوف سے بھی اس نے اس کلمہ توحید کے اندر ذرہ برابر بھی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ صرف اور صرف رب ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دنیا بنانے والا نہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جنت کی سیر کرائی، جہنم کے مناظر بھی دکھائے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر۔ پھر آئندہ انشاءاللہ کسی جمعے کے اندر عید کے بعد اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ جنت کے کچھ مناظر اور جہنم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدے کیے تھے اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہم نے سنا، جو کہا، اس میں سے جو سبق ملتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔